السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اور انہیں کیسے روکیں۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ بڑی اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خودکشی آج کے ماحول میں ہم لوگ جو نیوز کے ذریعے سے بہت زیادہ سن رہے ہیں وہ ہے خودکشی، اور ابھی عائشہ نامی لڑکی کی جو خودکشی ہوئی اس کے تعلق سے بھی ہم سب جانتے ہیں، ہم سب لوگوں نے سنا۔ تو بہرحال یہ خودکشی لوگ کرتے کیوں ہے اور اس سے لوگوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی کیسے روک سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج سننے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال بنیادی بات یہ ہے، ایک اہم بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اگر اس سوال کو لے کر ہم غور کریں گے کہ ایک انسان میں اور جانور میں جو بنیادی فرق، ایسے تو بہت سارے فرق ہیں لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے مرنے کے بعد اسے دفنا کے اس کے سامنے نہیں جھکتا، نہ وہ زندہ ہوتا ہے تب اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یعنی ایک جانور دوسرے جانور کی پوجا نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، یہ ایک فرق۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ایک جانور کبھی مشکل، غم، تکلیف میں خودکشی کر کے نہیں مرتا ہے۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اس کے باوجود انسان اتنا گر چکا ہے، اپنے آپ کو خود اتنا گرا لیا کہ ایک انسان مرنے کے بعد اسے دفنا کے اس کے سامنے بھی جھکتا اور زندہ ہوتا ہے تب بھی اس کے سامنے جھکتا، اور انسان اشرف المخلوق ہونے کے باوجود جب کبھی مشکل اور تکلیف پریشانی آئے تو خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ حالانکہ جانور کو عقل نہیں ہے پھر بھی وہ یہ دو بڑے غلطیاں نہیں کرتا، عقل رکھنے والا انسان یہ دو بڑے غلطیاں کر لیتا ہے۔ تو بہرحال آزمائش، اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ آزمائش مسلمان کو بھی آتی ہیں، غیر مسلم کو بھی ہوتی ہیں، عورتوں کو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، مردوں کو بھی ہوتی ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اب وہ فرمانبردار ہو نافرمان ہو، ہر ایک کے ساتھ آزمائشیں ہیں۔ لیکن انسان کیا سمجھ لیا کہ ہر مشکل کے وقت نکلنے کا راستہ، اپنے آپ کو بچانے کا راستہ اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک حل جو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا، سوچ لیا، وہ ہے کہ خودکشی۔ اب میں مشکلات میں گر چکا ہوں، پریشانیوں میں پڑ چکا ہوں، اب یہاں سے میں کیسا نکلوں؟
مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اس لیے میں خودکشی کر لوں گا، بس یہ حل ہے۔ یہ سوچ کے انسان آج خودکشی کرتا ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے جو آدمی خودکشی کر کے مرتا ہے، نہ وہ دنیاوی اعتبار سے اس کا وہ حل ہوتا ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے حل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں چھٹکارا پا لیا اس مصیبت سے، اس ظلم سے، اس تکلیف سے، اس ٹینشن سے، لیکن نہ وہ دنیاوی اعتبار سے سکون، نہ آخرت کے اعتبار سے سکون۔ آپ غور کرنا، اگر کوئی آدمی قرض کی بوجھ کی وجہ سے خودکشی کر لیا، کاروبار میں نقصان ہوا تو خودکشی کر لیا، جس اعتبار سے بھی ایک مشکل سے نکلنے کے لیے وہ خودکشی کر لیا، لیکن کیا وہ خودکشی کرنے سے اس کی وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی؟ اس آدمی کا جو قرض تھا، ٹھیک ہے وہ خودکشی کر کے مر گیا، لیکن وہ اور زیادہ مصیبت میں ڈال کے چلے گیا اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو۔ اب وہ قرض کا بوجھ اگر وہ زندہ ہوتا تو پتہ نہیں اور بھی کچھ محنت کرتا، کوشش کرتا، اس کو دھیرے دھیرے آج نہیں کل کبھی نہ کبھی اس قرض کو ادا کر سکتا، لیکن وہ ایک چھٹکارا سمجھ لیا خودکشی کرنا، لیکن وہ چھٹکارا نہیں ہوا بلکہ اس کی بیوی بچوں کے لیے اور بھی زیادہ مصیبت بن گئی اس کا ایک خودکشی کرنا۔ تو بہرحال جو اس اعتبار سے خودکشی کر لیا تو دنیا بھی اس کی برباد ہو گئی، یعنی دنیا میں اور زیادہ اس کے پیچھے لوگوں کو مصیبت میں ڈال کے مرا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ کوئی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ حدیثیں آ رہی ہے جو خودکشی کر کے مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ تو بہرحال جو آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس پر اگر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارا اور مواہد بھی اگر تھا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی مشکلات بھی ایک نہ ایک دن دور کرے گا، اور اس کے بدلے میں اس کو جو چیزیں ملنے والی ہے، جو راحتیں ملنے والی ہے، جو سکون ملنے والا ہے، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دینے والا ہے۔ دنیاوی مشکلات سے بھاگنا، یہ سمجھنا کہ میں اپنے آپ کو بچا لیا، حالانکہ وہ بچا نہیں، جو خودکشی کر لیا وہ اور زیادہ اپنے لیے مصیبت خرید لیا، لیکن جو ان مصیبتوں میں صبر کرتے ہوئے زندگی گزارا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی یہ آزمائش ہے سمجھتے ہوئے زندگی گزارا، وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اتنا بہترین اجر دے گا، اتنا بہترین بدلہ دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اتنی سکون اور راحت والی زندگی اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں اسے دینے والا ہے۔ اور ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے، آج خاص طور سے نوجوان بھی بہت زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، لیکن جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم ایک دوسرے سے محبت کر لیے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہ دنیا والے ملنے نہیں دیتے۔ اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ نہیں ہمارے بڑے شادی کے لیے نہیں مانیں گے، ہمارے بڑے انکار کریں گے، دنیا میں ہم مل کے نہیں رہ سکتے، ان کا مذہب الگ ہمارا مذہب الگ، ان کا خاندان الگ ہمارا خاندان الگ، ان کا سٹیٹس الگ ہمارا سٹیٹس الگ ہے، اس لیے ہمارے گھر والے نہیں مانتے، تو چلو اس زندگی میں اس دنیا میں تو مل کے زندگی نہیں گزار سکتے، تو یوں کریں کہ دونوں مل کے خودکشی کر کے مر جائیں گے، چلو مرنے کے بعد تو بھی زندہ رہیں گے مل کے۔ کیا یہ کیسی سوچ ہے کہ جو انسان اپنی طرف سے سوچ لیا، اس کو کس چیز کی گارنٹی ہے کہ اس کو کس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں نہیں ملے، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں شادی کر کے رکھے گا، تم اگر خودکشی کر کے مر گئے تو تم دونوں کو ہمیشہ ملا کے ایک جگہ رکھے گا؟ ارے آخرت میں اللہ تعالیٰ تو دور کی بات، دنیا میں مرنے کے بعد ایک خبر میں بھی دفناتے نہیں، کسی کو ایک جگہ دفناتے بھی نہیں ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے، شیطان ویسے وسوسے ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو دنیا میں نہیں لیکن مرنے کے بعد ہم دونوں مل کے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ 8 اور 10 سال کے بچے خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ 8-10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر میں ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، ماں باپ نے ڈانٹا یا غصہ کرا، اس پر بھی خودکشی کر کے مرنے والے کئی نیوز آج آ رہے ہیں۔ خودکشی کو آسان سمجھ لیا گیا۔ تو بہرحال اخبار میں ہم بڑے خطرناک یا خودکشی کے واقعات سنتے ہیں۔ آج
ان خودکشی کے واقعات کو سنتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بچے بھی سیکھ رہے ہیں اور بڑے بھی سیکھ رہے، دیکھو فلان جگہ ایسا ہوا، وہ خودکشی کرے، یہ خودکشی کرے، چلو میرے لیے بھی ایک راستہ آسان ہو گیا، کچھ بھی نہیں ملا تو خودکشی کر کے مر جاؤں گا۔ اب یہ خودکشی اتنی بڑی ٹینشن بن گئی ہے معاشرے کے لیے، اگر کسی کو آنکھوں کے سامنے برائی کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو بھی اس کو اس برائی سے روکنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہم، بلکہ ماں باپ خود اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھے، نوجوان لڑکے کو دیکھے یا لڑکی کو دیکھے، یا پھر کسی چھوٹے بچوں کو ہی کیوں نہیں ہوتا، اگر کوئی برائی کا کام، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، کہیں پارکوں میں گھومتے دیکھے، کسی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہوئے دیکھے، ماں باپ ان کو ڈانٹنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں میں میری لڑکی کو ڈانٹوں گا، لڑکے کو ڈانٹوں گا تو وہ کہیں خودکشی کر کے نہ مر جائے۔ یہ ڈر ہے۔ ماں باپ، معاشرہ، محلے والے، علماء، بڑے چھوٹے، ہر آدمی، کئی لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا، بھائی تمہارے محلے کے ہیں نا، تمہارے علاقے کے ہیں نا، بھائی یہ لوگ ایسے کام کر رہے، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ بھائی دیکھیں ہم کیا کرنا، دیکھیں ہم کیا کرنا، غلط کام کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں لیکن ہم بول نہیں سکتے، کیوں؟ اگر ہم بولے تو ہمارے بولنے کی وجہ سے اگر وہ خودکشی کر کے مر گئے تو وہ الزام ہمارے اوپر ہوگا، تمہاری وجہ سے یہ خودکشی کر کے مر گئے بول کے۔ اس لیے ڈر پہلے بڑوں کو ہی ہو چکا ہے، کیونکہ خودکشی اتنی عام ہو چکی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ بہرحال خودکشی کے واقعات اگر ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں اتنے واقعات کچھ ہی دن پہلے کے ایک دو تین واقعات میں سناؤں، جیسا کہ 11 سال کی لڑکی یہاں کاماریڈی کا یہ واقعہ ہے۔ 11 سال کی لڑکی صرف گھر میں ماں باپ غصہ کرے بول کے جا کے خودکشی کر کے مر گئی۔ ہمارے ہی علاقے کی ایک قریب کا یہ واقعہ ہے کہ صرف موبائل کا دیوانہ بن گیا بچہ، صبح شام گیم پب جی کا گیم کھیل رہا، بلکہ ماں باپ ڈانٹے، گیا خودکشی کر کے مر گیا۔ اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، صرف گیم کا دیوانہ، موبائل کا دیوانہ بن گیا۔ ماں باپ غریب تھے، وہ بول رہا تھا کہ نہیں، مجھے اگر آپ خرید کے دیں گے اینڈرائڈ موبائل تو میں اسکول جاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ اس بات پر ماں باپ نے ڈانٹا تو میرے ماں باپ مجھے موبائل بھی خرید کے نہیں دے رہے، اس لیے خودکشی کر کے مر گیا ایک لڑکا۔ کتنے واقعات، کتنے روزانہ، ایک دن بھی نیوز پیپر کوئی خالی نہیں رہتا ہوگا، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی چینل، کہیں پر نیوز ایسا نہیں جاتا ہوگا ایک دن بھی جس دن خودکشی کا واقعہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور ابھی تو وہ جو احمد آباد گجرات کا تو واقعہ ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ صرف جہیز کی وجہ سے اس لڑکی کو خودکشی کرنا پڑا، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ بلکہ یہ جہیز کے لالچ میں لوگ اتنے گر جاتے ہیں، اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ان کو کتنا بھی دو کم پڑتا ہے۔ جیسا کہ حیدرآباد کی ایک نیوز ہے کچھ ہی دنوں پہلے کی، اس کے ماں باپ اسے شادی کے وقت 25 لاکھ روپے 1 کلو سونا دے دیے، اس کے باوجود بھی پھر جہیز کے لیے ستایا گیا، تو پھر بعد میں اس کا باپ 50 لاکھ روپے دیا، اس کے بعد بھی ستایا جا رہا تھا تو وہ لڑکی خودکشی کر کے مر گئی۔ 50 لاکھ روپے 1 کلو سونا لینے کے باوجود بھی وہ لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ظلم کر رہا تھا، آخر وہ لڑکی خودکشی کر کے مر گئی۔ ایسے کئی واقعات ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ بلکہ اس میں صرف غریب لوگ ہی خودکشی کر کے نہیں مرتے، صرف جس کے پاس مال نہیں ہے وہی خودکشی کر کے نہیں مرتا، بلکہ اس میں اچھے امیر لوگ بھی مرتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے واقعات۔ کچھ ہی دن پہلے وہ سشانت سنگھ راجپوت کے نام سے ایک ایکٹر تھا، اس کے پاس نہ پیسے کی کمی تھی، نہ کسی بنگلے کی کمی تھی، نہ گاڑیوں کی کمی تھی، اچھا نام بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اس نے خودکشی کر کے مر لیا۔ ایسے ایکٹر اور ایکٹریسز تو کئی ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مالدار، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک، وہ بھی خودکشی کر کے مر رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح لوگ خودکشی کر رہے ہیں؟ اگر اس پر غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اسلام کیا کہتا ہے خودکشی کے بارے میں، انشاءاللہ یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اسلام خودکشی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، ان دونوں آیتوں کا؟ اے ایمان والو، سنو اس بات کو، یا ایھا الذین آمنوا کہا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کیا ہے؟ لا تأکلوا، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ حرام طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ تو مجھے بتائیے، جہیز کے نام پر جو مال کھایا جاتا ہے، شادی کے دعوت کے نام پر جو کھانا کھایا جاتا ہے، جہیز کے نام پر یا جوڑے کے رقم کے نام پر گاڑیاں لی جاتی ہے، پیسے دی جاتے ہیں، سونا لیا جاتا ہے، یا جو بھی لیا اور دیا جاتا ہے، کیا اس کو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کہا؟ کیا کسی صحابی نے ایسا عمل کیا کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، کرو؟ نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جہیز لینا، چاہے وہ جوڑے کی رقم کے نام پر لینا ہو، گاڑی کے نام پر لینا، پلاٹ کے نام پر لینا، گھر کے نام پر لینا، یا کسی سامان کے نام پر لینا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ جس مسلمان کو قرآن پر ایمان ہو، جس مسلمان کو اللہ کے کلام پر یقین ہو، اگر وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیغام ہے، اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے ہیں، اگر تو سچا مسلمان ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہیں کھا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی آپس کی رضامندی سے جو خریدا جاتا، بیچا جاتا، تجارت کی جاتی ہے، یہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، سوسائڈ مت کرو، خودکشی مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تم پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ ظلم تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، سوسائڈ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ پھر اس کے بعد اور جو شخص سرکشی، نافرمانیاں اور ظلم کرے تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو اس طرح کی سرکشی، نافرمانی کرے گا، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور جو خودکشی کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جہنم میں جگہ بنا دے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا اس آیت پر۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 155 آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے، یعنی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
کیا ہے؟ یہی آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کے بعد 156 والی آیت کا بھی ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف ہی مجھے جانا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو سمجھایا؟ دیکھیے اے لوگوں، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے. کیسی کیسی آزمائش؟ اللہ تمہیں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، دشمنوں کے ڈر کے ذریعے سے، مال جان اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے آزماتا. یہ سب مصیبتیں دے کر اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے. آزمائش کا مطلب اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے. تمہاری زندگی میں جو بھی مشکلیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں. اب اس آزمائش میں، اب اس امتحان میں کیا کرنا ہے؟ خودکشی کر کے مرنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا. کیا؟ ان مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیجئے. خوشخبری خودکشی کرنے والے کے لیے نہیں ہے، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے. کیسا صبر کرتے ہیں؟ جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی بھی قسم کی مصیبت ہو ان کے اوپر، جب بھی مصیبتیں آئے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں. یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ ٹینشن سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے دیا تو میرے پاس ہے، اور زندگی میں جو بھی خوشیاں ہیں، یہ جو زندگی ہے، جو بھی گھر گاڑی مال دکان کاروبار، یہ بھی اللہ نے دیا ہے. یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور مجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس طرح سوچ کے وہ صبر کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو بہرحال یہ دونوں آیتیں ہم لوگوں نے سن لیا. اب اس کے بعد ایک اور آیت سن لیجئے، سورہ یوسف آیت نمبر 87. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا اے میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاشی کرو. یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھو، ڈھونڈو. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہو. یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. انتہائی اہم پیغام اس آیت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا، آپ جاؤ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، لیکن نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. ایک اور آیت بھی سن لو، اس کے بعد بات کو واضح کر دوں. سورہ حجر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. دونوں آیتیں ذہن میں رکھ لیجئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو سیدھے راستے سے بھٹکنے والا ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. سورہ یوسف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس کافر ہوتا ہے، ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا. جتنے بھی لوگ آج خودکشی کر کے مرتے ہیں اس کی بڑی وجہ مایوسی، نا امیدی،
نہیں اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی ایسی ہی ہے کیا، میری زندگی میں ہمیشہ مشکل ہی ہے کیا، میری زندگی میں اب میرے لیے کیا بچا ہے، کیا رکھا ہے، اتنی مشکل سے میری شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی ٹینشن ہے کیا، اب میں کیا کروں، نا امید، کاروبار نہیں چل رہے، غریبی ہے، بیماریاں، پریشانیاں، اب کیا کروں، نا امید، مایوس، نا امید ہوتا ہے وہی خودکشی کر کے مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا امید تو وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، نا امید تو وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی ہم لوگوں کو، جتنے بھی لوگ آج خودکشی کر کے مرتے ہیں مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آج خودکشی کر کے مرتے ہیں، حقیقت میں ان کو اسلام کا صحیح علم نہیں ہے، حقیقت میں ان لوگوں کو اللہ کا پیغام کیا ہے نہیں معلوم، قرآن کیا ہے نہیں معلوم، حدیث کیا ہے نہیں معلوم۔ اگر اسلام کیا ہے معلوم ہوتا تو وہ آدمی کبھی خودکشی کر کے نہیں مرتا، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ آیتیں سننے کے بعد حدیثوں میں خودکشی کے تعلق سے کیا کہا گیا یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اے لوگو نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، اے لوگو نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی اور کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے۔ اگر ہم حدیثوں پر ہی غور کرتے، تمام مسلمان صرف قرآن اور حدیث پر غور کرتے، عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا جذبہ ہوتا، تو آج کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے لوگو اپنے آپ پر بھی اور کسی اور کو بھی نقصان مت پہنچاؤ۔ تم اگر تمہارے گھر میں بہو آئی تو اس بہو کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب ایک بہو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بوڑھی ساس پر ان کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ تم نہ خودکشی کر کے مر سکتے ہو نہ کسی اور ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اسے زخم لگا، اسے کیا ہوا؟ زخم لگا تھا، تو وہ اس پر صبر نہ کر سکا، اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے پھر بہت زیادہ خون بہنے لگا، پھر اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی، یعنی وہ خودکشی کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا، میرے بندے نے اپنے جان کے بارے میں جلد بازی کی، اس لیے میں اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ایک آدمی زخم لگنے کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جنت میں حرام کر دیا، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو لوہے کی کسی چیز کے ساتھ مار ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں اسی کے ساتھ عذاب دے گا، یعنی وہ اسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو چبوتا رہے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ خودکشی کرنے والا اگر وہ لوہے کی کسی چیز سے اپنے آپ کو چبو کے مر گیا، اللہ اسے جہنم میں بھی وہی عذاب دیں گے، اسی سے بار بار چبوتے رہے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جو کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مار دے، قیامت کے دن اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو اپنا گلا گھونٹ کے مرا، اس کو قیامت کے دن اسی چیز سے، یعنی بار بار وہ گلا گھونٹ کر مرنے کا جو تکلیف اسے ہوئی، وہی عذاب اس کو بار بار دیا جائے گا۔ جو زہر پی کے مر گیا، اب وہ جو زہر پینے کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی، وہی عذاب اس کو بار بار دیا جائے گا۔ جو ریل کے پٹریوں کے اوپر اپنا سر رکھ کے مر گیا، جو پانی میں ڈوب کے مر گیا،
جس حالت میں بھی جیسے بھی اگر کوئی آگ لگا کے مر گئے تو جو تکلیف ان کو مرتے وقت ہوئی تھی، جس چیز کے ساتھ وہ لوگ مر چکے، خودکشی کر چکے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے ذریعے سے بار بار عذاب دیتا رہے گا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، دنیا میں ایک مرتبہ تکلیف ہوئی، مر گیا، دنیا میں ایک 5 منٹ 10 منٹ تڑپا ہوں گا، اس کے بعد مر گیا تو وہ دنیا کی تکلیف سے تو بچ گیا، لیکن اب مرنے کے بعد اس کو وہی تکلیف بار بار ہوگی، یہاں تک کہ اسے وہاں پر موت بھی آنے والی نہیں ہے، اسے وہاں تو موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اگر وجوہات پر ہم غور کریں گے تو کچھ باتیں میرے ذہن میں جو آئی تھی انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ پہلی چیز، قرض کی وجہ سے آدمی خودکشی کرتا ہے، دوسرا غریبی کی وجہ سے، تیسرا لو افیئرس کی وجہ سے، چوتھا ڈپریشن کی وجہ سے، پانچواں ظلم اگر اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس وجہ سے، چھٹواں ایگزام میں فیل ہو گئے تو خودکشی کرتے ہیں، ساتواں خواہشات ان کی پوری نہیں ہوتی تو اس لیے خودکشی کرتے ہیں، آٹھویں چیز ماحول کی وجہ سے بھی، ماحول کی طرف سے بھی وہ لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اسی طرح بیماریوں کی وجہ سے بھی کئی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اسی طرح کھیت کا کام کرنے والے اس میں جب نقصان ہوتا ہے تو مر جاتے ہیں، اسی طرح کسی پارٹی کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی لیڈر کے لیے، کسی ایکٹر کے لیے بھی خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اسی طرح جہیز کی وجہ سے بھی خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، پھر اسی طرح کوئی قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے یا ریپ کرنے آ رہا ہے تو اس ڈر سے بھی اپنے آپ کو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، چودہویں چیز شراب کے عادی، ڈرگز کے عادی جو بن جاتے ہیں وہ بھی خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، پندرہویں چیز کسی کے بہکاوے میں آ کر بھی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ 15 چیزیں ہیں۔ آج خودکشی کرنے کے وجوہات کیا ہے؟ میں نے جب غور کیا تو یہ 15 باتیں معلوم ہوئی، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ پہلی چیز، قرض کی وجہ سے لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ کسی کاروبار کے لیے قرض لیا تھا یا کسی ہاسپٹل کے خرچے کے لیے لیا تھا قرض، لیکن اب یہ سودی قرض لے لیا، اب وہ سود اتنا بڑا کہ اب اس کے کاروبار نہیں چلے تو آخر میں وہ سمجھتا ہے کہ مر جانا بہتر ہے۔ آج ایسے نیوز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں جو آن لائن قرض لیے، بہت سارے لوگ آن لائن قرض، کئی ایسے موبائل میں ایپس ہوتے ہیں جس میں انسٹال کر لینے کے بعد کئی ایسے کمپنیوں کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اچھا آپ کو قرض چاہیے، ہم دیں گے آپ کو قرض اتنے سود پر۔ اب وہ قرض دیے، قرض دینے کے بعد وہ ہر مہینہ دینا تھا، ہر سال دینا تھا، جو بھی انسٹالمنٹس تھے، اب وہ اگر ادا نہیں کر سکا، آخر میں کئی ایسے کمپنیاں ہوتے ہیں جو اس کے تمام واٹس ایپ گروپس کو اور تمام اس کے کانٹیکٹس کو اس نے جو قرض لیا تھا، جو وعدہ کر کے لیا تھا، اس کو سب لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دیکھو بھائی تمہارا دوست، تمہارا آدمی، تمہارے کانٹیکٹ میں رہنے والا یہ آدمی ہم سے قرض لیا اور آج تک قرض نہیں ادا کر سکا۔ جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ عزت کے مارے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ کئی واقعات آ رہے ہیں ایسے۔ اس کے علاوہ کچھ ہی دن پہلے، 8-10 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، لوگ یہ دنیا کی لالچ میں، یہ دنیا کی محبت، یہ پیسے، یہ رنگینی، یہ دنیا کی رنگینی میں اتنے زیادہ ڈوب چکے ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ ایک آدمی اور اس کی بیوی ایک عورت کے ساتھ مل کر ان دونوں نے ایسی ایکٹنگ کیا کہ حیدرآباد کا یہ واقعہ ہے 8-10 دن پہلے کا ہی، کہ وہ ایک ایسے ایریا میں جا کے ایک پلاٹ کرائے سے لے کے رہنے لگے اور اپنے آپ کو اتنے بڑے عہدے دار یا اتنے بڑے جاب والے، اتنے بڑے پیسے والے دکھا کے رہ رہے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا کرنا، آنا جانا کرے۔ اس کے بازو کے پلاٹ میں جو آدمی تھا اس کے ساتھ جب صحبت ہوئی، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ دوستی ہوئی تو آخر میں اس کے پاس ایک کے بعد ایک 11 کروڑ روپے قرض لیے تھے۔ 11 لاکھ نہیں، 11 کروڑ روپے اس آدمی کے پاس ادھار لیے، قرض لیے۔ جب وہ آدمی مانگنے لگا تو وہ کسی نہ کسی طرح ہیلے اور بہانے بناتے رہے، اور 11 کروڑ روپے لینے کے بعد وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے تھے معلوم ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں آیا کہ وہ ایک ہوٹل میں کرایہ لے کے رہ رہے تھے ایک جگہ۔ ایک دن
1,00,000 روپے کا اس ہوٹل کا خرچہ تھا، 40 دن اس ہوٹل میں رہے، 40 لاکھ روپے خرچ کر دیے، 11 کروڑ کا قرض لے کر۔ جب اس آدمی کو معلوم ہوا، وہ تنگ کرنے لگا، بار بار پوچھنے لگا کہ بھائی آپ لوگ کہاں ہیں، آپ مجھے کیوں میرے پیسے واپس نہیں دے رہے، آپ کہاں ہیں؟ اب وہ کتنے دن اس کو جھوٹی باتیں بولیں گے۔ اب وہ مرد نے سوچا کہ دیکھو بھائی، آپ کو اب ہم کتنے دن اس طرح جھوٹی باتیں بولتے ہوئے پھریں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں حقیقت بتا دوں، ہم کوئی جاب کوئی عہدے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس سے ادھار لیے تھے، ایسی حالت ہے ہماری، یہ بتا دیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ 11 کروڑ کسی کے پاس لے لیا، جتنے دن منمانی کرنا تھا، انجوائے کرنا تھا، کھیلا کودا ناچا گھما پھرا کھایا، اس کے بعد آخر میں خودکشی کر کے مر گیا۔ ایسے حالات، قرض لینے کے بعد انسان اس قرض کو ادا نہ کر سکتا تو پھر وہ آخر میں خودکشی کر کے مر رہا ہے۔ دوسری چیز غریبی، جیسا کہ غریبی کھانے کو نہیں ہے کسی کے گھر میں، محنت کرتا ہے لیکن گھر میں بچے زیادہ ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، اس لیے اب وہ غریب جو محنت کرنے کے بعد بھی اپنے گھر کو اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا، تو ایک نہ ایک دن کیا کرتا ہے، وہ اس غریبی کی وجہ سے خودکشی کر کے مرتا ہے۔ یا پھر کسی کے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے یعنی شوہر کا انتقال ہوتا ہے، عورت اکیلی ہوتی ہے، اب کیا کریں، بچوں کی کیسی پرورش کریں، غریبی آ گئی، وہ بھی خودکشی کر کے مرتی ہیں۔ بلکہ ایسے واقعات سننے کو آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 1 سال 2 سال 4 5 سال کے بچوں کو، بیچارے ان لوگوں کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، بلکہ پیدا ہوئے سو کچھ مہینوں کے بچوں کو وہ ماں یا وہ باپ کسی نہ کسی ٹینشن کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا زندہ رہنا بیکار ہے، چند مہینے کے بچوں کو زہر پلا کے مار کر خود ماں باپ خودکشی کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات کئی آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کسی ندی میں، کسی پانی کے اندر، کسی بولی کے اندر پھینک رہے، پھر اس کے بعد وہ خود گر کے مر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکا کے اس کے بعد وہ خود لٹک کے مر رہے ہیں۔ ایسے واقعات کئی آج ہم کو یہ نیوز کے ذریعے سے سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تیسری چیز لو افیئرس، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، محبت، پسند کی شادی نہیں ہوئی، کیا کرنا ہے؟ ہماری پسند کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے خودکشی کر کے مرنے والی کئی لڑکیاں کئی لڑکے، شادی ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ منع کرے، اس میں ماں باپ کو بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہاں پر ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ محبت کیا ہے، یہ شادی کیا ہے، ان کو کیسے سمجھائیں، ان کو کیسی شادی کریں، انشاءاللہ پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں، ماں باپ ان کو زبردستی کر کے یا پھر نہیں تو ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو مجبور کر کے، نہیں تم مجھ سے نہیں کرنے کی شادی، تم خاموش رہنا، بعد میں اس کے ساتھ کرنا، اس طرح مجبور کر کے ان کو شادی کر دیتے ہیں۔ بعد میں وہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ہماری محبت کی چیز، ہم جسے پسند کرے وہ چیز ہم کو نہیں ملی، اس سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر کے مر جائیں۔ شادی ہونے کے بعد بھی ایسے کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم جسے پسند کریں اس کے ساتھ ہماری شادی نہیں ہوتی ہوں گی، اس ڈر سے کہ وہ نہ ماں باپ کو بتائے نہ بڑوں کو بتائے، صرف ڈر سے پہلے ہی خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے کا ہی واقعہ، ہمارے اپنے ہی قریب علاقے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی خودکشی کر کے مر گئی، کیونکہ ان دونوں کا الگ الگ مذہب الگ تھا یا کاسٹ الگ تھا ان دونوں کا، اس لیے لڑکی مر گئی۔ وہاں معلوم ہوا، تو جب یہ معلوم ہوا کہ لڑکے کو دوسرے گاؤں والا تھا، بازو کے گاؤں والا ہی، اچھا میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مر گئی، اس سے بہتر ہے کہ میں کیا زندہ رہ کر میں کیا کروں، فوراً گیا۔ اب یہاں اس کی میت بھی نہیں، وہ جا کے کسی اور جگہ اپنے آپ کو پھانسی دے کے مار دیا، وہ بھی خودکشی کر کے مر گیا۔ اس طرح لو افیئرس کی وجہ سے کئی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کئی لوگ محبت، کوئی بول دیا بریک اپ، آج یہ آسان ہو گیا نا طریقہ کہ کئی دن مل کے تھے، خوشی کے ساتھ تھے، محبت کے ساتھ تھے، بعد میں یا تو لڑکی لڑکے کو چھوڑ دی یا لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیا، بریک اپ بول دیا، اچھا تو نہیں ہے سو زندگی میرے کو، کہیں بول کے نہیں مر گیا۔ ایسے بھی واقعات ہم کو پھر اسی طرح محبت میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر شادی کے بعد بیوی بے وفا نکلی تو شوہر جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتا اپنی بیوی سے، لیکن ایک دن ایسا ہوتا، واقعات کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ بیوی کی نافرمانی یا بیوی کی بے وفائی یا بیوی کی غلط حرکتیں دیکھ کر شوہر خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ ایسے بھی کئی واقعات۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز جو آج خودکشی کی وجہ اور سبب بنی ہے وہ ہے ڈپریشن۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ڈپریشن کیا ہے؟ ذہنی بیماریاں،
بہت سارے لوگوں کے آج خودکشی کرنے کی وجہ ڈپریشن اور ذہنی بیماریاں ہیں. کیا ہے؟ چاہے وہ ایک کھیل کیوں نہیں ہوتا، جیسا کہ پب جی کے اتنے زیادہ دیوانے ہو گئے، کھیلتے 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 صرف اسی کے دیوانے بن گئے. ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو گئے، وہ خودکشی کر کے مر گئے. یعنی وہ کھیل میں ایسا ان کا ذہن بن گیا، اچھا اب میں ہاروں گا نہیں، اب میں مار دوں گا، اب میں اس کو قتل کروں گا، اس کو قتل کروں گا، اب اتنے لوگوں کو قتل کرے تو میں جیتوں گا، اگر ان کو قتل نہیں کرا تو پھر میں ہار جاؤں گا. ارے ہارنے کے بعد پھر میری ایسی زندگی کی کیا فائدہ، ایسی زندگی جینے کا کیا فائدہ جس میں میں جیت نہیں سکا، ہار گیا. اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. بچے آج خودکشی کر کے مر رہے اس لیے ڈپریشن کی وجہ سے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کچھ دن پہلے جو ایکٹر مرا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں، اچھی اچھی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، نام ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈپریشن، ذہنی کمزوری، ذہنی بیماری، ایک دن وہ مر گیا خودکشی کر کے. تو بہرحال یہ ڈپریشن. پھر اسی طرح ڈپریشن میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ صرف مایوس ہوتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی کا کیا فائدہ، میں تو بیکار ہوں، میرے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے، میں جو بھی کروں نقصان ہی ہوتا ہے، میرے لیے کوئی اچھا نہیں ہوتا، میری زندگی جینے کا فائدہ نہیں. یہ بار بار سوچ جس کی آتی ہے وہ ایک نہ ایک دن خودکشی کر کے مر جاتا ہے. یہ ڈپریشن خطرناک بیماری ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح پانچویں چیز ظلم. ظلم کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. کیسے؟ کہیں پر دشمنوں کا ظلم ہوتا ہے، وہ دشمنوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جھوٹے کیس ڈال دیے جاتے ہیں، جیسا کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے آندھرا پردیش کا ایک واقعہ سنے تھے، اے پی کا. عبدالسلام نام کا ایک آدمی، عبدالسلام مسلمان ہے، جس کے اوپر جھوٹے کیس بنا دیے گئے تھے. پولیس کی طرف سے بار بار اس کے اوپر کیا ہے ظلم ہو رہا تھا. تو اس نے سوچا، ویڈیو نکالا، وہ سیلفی لیتے ہوئے ویڈیو بنا کے مر گیا. میری خودکشی کی وجہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، میں نے جو غلطی نہیں کی، میں نے جو چوری نہیں کی، اس کا جھوٹا الزام مجھ پر ڈال کر مجھے ستا رہے، اس لیے میں مرنا چاہتا ہوں. بلکہ وہ خود اکیلا نہیں مرا، وہ اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، نوجوان بچوں کو لے کے وہ ٹرین کے پٹریوں پہ سو کر اپنے آپ کو کیا ہے خودکشی کر کے مار دیے. مسلمان پوری فیملی مر گئی. تو ظلم کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہوتا، ایک تو دشمنوں کا ظلم، دوسرا یہ جھوٹے کیس. پھر اسی طرح کسی کے گھر میں شوہر ظالم ہوتا، بار بار ستانے والا، مارنے والا، سسرال کی طرف سے ظلم ہوتا، تو پھر وہ بھی کیا ہے مر جاتے ہیں. اسی طرح کئی لوگ جیل میں سزا بھگتتے جیل کے اندر ہی وہ لوگ کیا ہے خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. پھر اسی طرح کہیں پر کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، تو اس کے ظلم کو برداشت نہیں کر کے وہ بھی ایک دن خودکشی کر کے مر جاتا ہے. ظلم. اسی طرح ایگزام میں فیل ہونا. خودکشی کی ایک 6ویں وجہ یہ ہے کہ ایگزام میں فیل. ارے اس کی تو چھوٹے چھوٹے بچے، صرف 10th کلاس پڑھنے والے، جب بھی رزلٹ آنے والا ہوتا اور جب بھی ایگزام ہوتے، سب سے زیادہ نیوز میں آنے والی کوئی نیوز ہوتی ہے تو وہ صرف اخبار میں آنے والی نیوز خودکشی کی ہوتی ہے. ایگزام لکھا، گھر کو آیا، اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے آج ایگزام اچھا نہیں لکھا تو میرا رزلٹ بھی اچھا نہیں آتا ہوگا، یہ سوچ کے خودکشی کر کے مر رہے ہیں. ایگزام میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، گھر کو گیا، خودکشی کر کے مر گیا. بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ٹارگٹ بنا کے رکھتے، اب کی بار مجھے 98% مارکس آنا چاہیے، میں اتنا رینک لاؤں گا کہ میں 98% میرے ایگزام میں مجھے پرسنٹیج ملنا چاہیے. لیکن جب اسے 96% ملتا تب بھی جا کے وہ خودکشی کر کے مر جاتا. حالانکہ اگر وہ سوچے تو اس کے لیے 96% بہت زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن وہ نہیں سوچتا ایگزام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایگزام میں فیل ہو گیا تو بھی کیا ہے خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. پھر اسی طرح خواہشات کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، چھوٹا بچہ موبائل چاہیے، ماں باپ موبائل نہیں دلائے، سیدھا گیا خودکشی کر کے مر گیا. موبائل نہیں ملنے پر خودکشی کر کے مر جانا، اپنی خواہش پوری نہیں ہونے پر، جیسا کہ پسند کی شادی نہیں ہوئی، میری خواہش پوری نہیں ہوئی، اب میری زندگی کا کیا فائدہ، چلو خودکشی کر کے مر جاؤں، اس طرح خودکشی کر کے مر جاتے ہیں لوگ. پھر اسی طرح ماحول کی وجہ سے، ماحول، رشتہ دار، جیسا کہ
اگر ان کے بچے کوئی گناہ کر دیے، کوئی غلطی کر دیے، کوئی بھاگ گئے یا کوئی چوری کرے، کچھ الزام میں پکڑے گئے، اب ماحول سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے یہ سوچتے کہ نہیں بھائی اب لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بچے ایسی گھناؤنی حرکت کرے، اتنی گندی حرکت کرے، اب ہم اس سوسائٹی میں کیا سر اٹھا کے کیسے جئیں گے؟ اس لیے صرف ماحول کی وجہ سے بھی لوگ کیا ہے، اپنی عزت کی وجہ سے بھی لوگ کیا ہے، خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بیماریاں، تکلیف برداشت نہیں ہوتی کئی لوگوں کو، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو لمبے عرصے تک ان کی بیماریاں کم نہیں ہوتی تو وہ لوگ بھی خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح کھیتی، ٹھیک ہے، کھیتی فصل اگر ان کا کیا ہے، کھیتی باڑی کرنے والے، ان کے تو کئی ریزنز ہوتے ہیں، یا تو قرضہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ مر جاتے ہیں، یا نہیں تو بارش نہیں ہوتی تو بھی مر جاتے ہیں، اور بارش زیادہ ہوتی ہے تب بھی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کا فصل کا نقصان ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کسی پارٹی کی وجہ سے جا کے خودکشی کر لینا، کسی لیڈر کی وجہ سے۔ کئی ایسے دیوانے اور پاگل ہوتے جو اپنے پسند کا ایکٹر ہے، اس کا فلم اگر ریلیز ہو رہا تو اس کی محبت میں جا کے سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے، سب کے سامنے جا کے اوپر پیٹرول ڈالے کے اپنے آپ کو آگ لگا لے کے مر جانے والا۔ پارٹیوں کے لیے، لیڈروں کے لیے بھی مرنے والے کئی لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح اب یہ جہیز، اب سوچنا یہ جہیز آج ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے والا، صرف خودکشی ایک ہی نہیں ہے، اس جہیز کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ ہمارے مسلمانوں کی غریبی اسی جہیز کی وجہ سے، ہمارے مسلمانوں کے اندر خودکشی اسی کی وجہ سے، ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی اسی جہیز کی وجہ سے، ہمارے گھروں میں سودی قرضوں کا بوجھ پڑ رہا ہے مردوں پر، کیوں؟ اسی جہیز کی وجہ سے۔ اسی جہیز کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش کو منحوس مانا جاتا ہے، اسی جہیز کی وجہ سے اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر سالہ سال باپ کو باہر دوسرے ملکوں میں جا کے محنت کرنا پڑتا ہے، اسی جہیز کی وجہ سے کئی عورتوں کی عمریں نکل رہی ہے زندگی میں، وہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس جہیز دینے کا اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ایسے کئی نقصان ہیں۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو واقعہ ہوا عائشہ کا، اس نے جو ویڈیو بنایا، اگر وہ سوچتی، اگر وہ غور کرتی میری ماں بہن، اور میں اس میڈیا کے ذریعے سے میں کئی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور اس میں انشاءاللہ کئی ایسی باتیں میں آخر میں بھی بیان کروں گا، اس کے ذریعے سے تمام لوگوں تک یہ میسج جائے کہ خودکشی کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنی خطرناک غلطی ہے۔ دیکھیے ایک عورت، ابھی اس عائشہ نے جو خودکشی کی تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ۔ وہ سمجھتی ہے کیا کہ میں خودکشی کر لی تو آرام کی زندگی گزاروں گی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد تو جہنم ہے، خودکشی کرنے والے کے لیے جنت تو ملنے والی نہیں ہے، ایک تو وہ زندگی برباد۔ تو دنیا میں کیا ہوا؟ اپنے ماں باپ کو غم چھوڑ کے گئی، اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑی پریشانی اور ٹینشن چھوڑ کے چلے گئی، اور جس نے بھی اس کے اوپر، جس شوہر نے یا جس سسرال والوں نے جو بھی ظلم کیا تھا، کیا ان کے لیے کوئی نقصان ہوگا؟ کیا اس کا بدلہ ملے گا اس کو؟ وہ بھی نہیں ہوگا۔ 4 دن وہ پولیس میں جائیں گے یا کورٹ میں جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد بیل ملے گی، باہر آئیں گے، پیسہ کھلا دیں گے، پھر دوسری شادی کر لے گا اور دوسرے مزے کرے گا۔ اس نے کیا فائدہ حاصل کیا خودکشی کر کے؟ ہر وہ آدمی جو خودکشی کرنے والا ہے، اس سے پہلے اگر یہ سوچتا کہ میرے خودکشی کی وجہ سے فائدہ کس کو ہوگا، میرا فائدہ ہوگا، میرے گھر والوں کا فائدہ ہوگا، یا میرے اوپر جس نے ظلم کیا کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا خود کا نقصان ہوا۔ ہمیشہ شراب کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے بھی کئی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ دن پہلے جب شراب بند ہو چکی تھی، اور یہ کرونا کے وقت بھی جب شراب نہیں مل رہی تھی تو کئی لوگ خودکشی کر کے مر گئے، اس لیے کہ وہ اس کے عادی ہو گئے تھے، شراب کے عادی بن جاتے ہیں، تو پھر جب وہ چیز نہیں ملتی ہے تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کے بہکاوے میں آ کر، مطلب آج لوگوں کو غلط طریقے سکھا دیے جاتے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوسائڈ بامبر بن کے جاتا ہے، اپنے جسم کو پورے بم باندھ کر جاتا ہے، اور کسی ہوٹل میں، کسی مسجد میں، کہیں پر جاتا ہے، کسی اسکول میں جاتا ہے، اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار دیتا ہے، اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کے مرتا ہے۔ تو یہ خودکشی ہے۔ لوگ اس کو غلط
طریقے سے اس کا ذہن بناتے ہیں، تم اس طرح مر جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں وہ ہوگا، علم نہیں رہنے کی وجہ سے وہ اس طرح خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ بامبر بنتا ہے، تو بہرحال یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ چیزیں ہم لوگ سمجھنے کے بعد اب اس خودکشی سے لوگوں کو کیسے بچائیں، حل کیا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور لوگوں کو کیسے بچائیں خودکشی سے، حل کیا ہے؟ حل اگر غور کریں گے، ایک ہی لفظ میں اگر اس کا حل میں بتاؤں تو وہ ہے صرف دین اسلام حل ہے۔ خودکشی سے اپنے آپ کو اور تمام انسانیت کو خودکشی سے روکنا اگر چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا حل صرف اور صرف اسلام ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جتنے بھی مسلمان آج تک خودکشی کر کے مر چکے ہیں انہیں اسلام کا صحیح علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے وہ مرے۔ اگر اسلام کا صحیح تعلیم ان کے پاس، اسلام کا صحیح علم ان کے پاس ہوتا، کوئی مسلمان خودکشی کر کے نہیں مرتا، کوئی مسلمان خودکشی کر کے نہیں مرتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور آج سائنٹیفک بات بھی یہ ہے کہ جو لوگ دھرم سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں میں خودکشی کے کیسز کم ہوتے ہیں۔ کسی بھی دھرم سے اگر جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ خودکشی زیادہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد سائنٹیفک بات یہ ہے، مسلمانوں کے کنٹریز میں، مسلمانوں کے ملکوں میں سب سے کم ہے خودکشی کرنے والے، مسلمانوں میں سب سے کم ہے خودکشی کرنے والے۔ کیوں؟ وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اب جتنے لوگ خودکشی کریں مسلمانوں میں ان کو اسلام کا صحیح علم نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال اسلام کیسے حل ہے، اسلام حل کیسے دیتا ہے، خودکشی سے اپنے آپ کو بچانے کا کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ پہلا طریقہ، اسلام تقدیر پر ایمان رکھنا سکھاتا ہے۔ پہلا حل، اسلام حل کیسے؟ اسلام تقدیر پر ایمان رکھنا سکھاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی پیدائش سے پہلے کتنے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ مطلب کیا ہے؟ میری تقدیر اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا، میں کیا کروں گا، کہاں پیدا ہوں گا، کتنا کماؤں گا، کتنا کھاؤں گا، کہاں شادی ہوگی، کیسے ہوگی، یہ تمام چیزیں، کب بیماری آئے گی، کب مصیبت آئے گی، کب میری بیماری شفا ہوگی، کب تکلیف دور ہوگی، کب چین و سکون کی زندگی گزاروں گا، کب تکلیفوں میں مبتلا ہوں گا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ جو مسلمان یہ سوچتا اب میرے سامنے جو مشکل ہے، اب میرے سامنے جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا میری زندگی میں یہ ہونے والا، بس ہوگا۔ یہ سب کچھ جو میرے زندگی میں حالات ہو رہے ہیں، یہ حالات فطرت کے قانون کے مطابق ہی ہو رہے ہیں، کوئی الگ نہیں ہو رہے۔ مطلب جیسا کہ مثال کے طور پر بارشوں کا آنا، طوفان کا آنا، زلزلوں کا آنا، اور اسی طرح ہواؤں کا چلنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں یہ سب کیسے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہے، فطرت کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی ہو رہا، یعنی اگر بارش اور طوفان کے ذریعے سے کوئی نقصان ہو رہا تو انسان کیا سمجھتا؟ نہیں جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ کر سکتے کیا؟ نہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی مرضی، ہو رہا ہے جو بھی ہوا۔ لیکن میری زندگی میں اگر کوئی مصیبت آئی تو اللہ یہ کیوں ہوا، نہیں ہونا تھا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا۔ تو انسان یہ سوچتا کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ہی بچے بیمار کیوں، میری ہی زندگی تکلیفوں میں کیوں، میرا ہی شوہر ایسا کیوں، یہ نہیں ہونا تھا، یہ غلط بات ہے۔ وہ بھی تقدیر میں ہے تو یہ بھی تقدیر میں ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا۔ تو انسان یہ سوچے آج میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف لکھا ہے، ظلم لکھا، پریشانی لکھا، کل اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں وہ بھی لکھے گا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بس میں کیا کروں، میرے سے جتنا ہو سکتا اتنا میں کوشش کروں گا، لیکن خودکشی نہیں کروں گا۔ تقدیر پر ایمان انسان کو خودکشی سے بچاتی ہے۔ دوسری چیز، اسلام کیا حل دیتا ہے؟ اسلام خودکشی اور سوسائڈ سے بچنے کا حل یہ دیتا ہے، اسلام اصل میں توحید سکھاتا ہے نا، توحید،
ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید کا علم جس کو ہو، توحید فی الذات، توحید فی الاسماء و صفات، توحید فی العبادہ، اگر جس کو توحید کا علم ہو. مثال کے طور پر کیا ہے جی توحید؟ مجھے پیدا کرنے والا اللہ، مجھے موت دینے والا اللہ، مجھے کھلانے والا اللہ، مجھے پلانے والا اللہ، میری بیماریاں دینے والا، بیماریوں کو شفا کرنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جیسا کہ سورہ یونس کے آیت نمبر 107 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا بھی نہیں. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کیا سمجھا رہے؟ اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں ہٹا سکتا، اللہ کسی کو خیر اور خوشی پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا. جب یہ توحید مضبوط ہو جائے گی مسلمان کی، اللہ کی طرف سے مصیبت، اللہ کی طرف سے ہی خوشی، تو میں کیوں اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار ڈالوں؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں، سورہ روم کے آیت نمبر 40 میں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی کھلانے والا. تو پھر میرا یہ سوچنا کہ مجھے روزی کیوں نہیں مل رہی، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے. تو پھر ایک توحید جب مسلمان کی مضبوط ہو جاتی، اللہ پر بھروسہ کرتا، وہ مایوس نہیں ہوتا. خودکشی کی ایک وجہ مایوسی بھی ہے. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا؟ مایوس نہیں ہونا. جیسا کہ پہلی آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ مایوس تو اللہ کی رحمت سے وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے، نبیوں کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہجرت کا سفر کر رہے تھے، راستے میں دشمن پیچھے پڑا ہوا تھا نا، کتنے 100 گھوڑے انعام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے اس کے لیے، اس لیے پورے مشرک ڈھونڈ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر ایک غار میں چھپے ہوئے تھے. 3 دن تک اس غار میں تھے. کیا ہوا؟ دشمن آیا اور جس غار کے اندر اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے اوپر آ کے ٹھہر گیا. نیچے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تو اس دشمن کے پیر بھی نظر آ رہے تھے. اگر وہ دشمن صرف اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا تو اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا. ایسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، دشمن آ گیا. اے اللہ کے رسول، دشمن اگر نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، ان دونوں کے تعلق سے کیا کہنا ہے جن کے ساتھ صرف وہ 2 نہیں ہیں، جن کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے. اے ابو بکر، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا. دوسرے الفاظ میں، ہم 2 نہیں ہیں ابو بکر، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. جس کا اللہ ساتھ ہو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں بے سہارا ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا. اگر سچا مسلمان یہ اسلامی تعلیمات پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ تعلیم ہے، ابو بکر ہم دونوں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. عائشہ بھی یہ سوچتی جس نے خودکشی کیا ہے، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے. اگر وہ یہ سوچتی، جیسا کہ اسلام پر عمل کرنا، اسلام ہی حل ہے. میں نے بتایا اسلام کیسے حل دیتا، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ سنا، میں نے بتایا کہ دیکھو اس نے مر کر کوئی چیز حاصل نہیں کی، لیکن اگر وہ زندہ رہتے ہوئے اسلام کو فالو کرتی، اسلام اسے یہ طریقہ بتاتا، دیکھ اگر تیرا شوہر تجھ پر ظلم کر رہا ہے تو تیرے لیے راستہ ہے، یا تو طلاق لے لے یا تو خلا لے لے. یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرا شوہر دے گا، دوسری شادی کر لے، وہاں پر سکون کی زندگی گزرے گی.
اسلام حل بتاتا ہے، خودکشی حل نہیں ہے، مایوسی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ پھر اسی طرح اگر آپ غور کریں گے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، مایوس ہو کے بیٹھے کیا؟ نہیں، میرا رب ہے میرے ساتھ، یقین تھا، بھروسہ تھا، مچھلی کی پیٹ کے اندر سے دعا کرتے پکارتے اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھو، اگر پوری زندگی آزمائشوں سے گزری، بچپن سے بھائی حسد کرنے والے نکال کے کنویں میں پھینک دے، کوئی بازار میں بیچ دیا، کہیں پر محنت کرنے لگے، بعد میں جیل میں چلے گئے، کیسی مصیبتیں، تب بھی یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے، گناہ بھی نہیں کرے، جیل کی زندگی کوئی بات نہیں، وہاں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہم کو یہ ملتا ہے سبق۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھو، کتنی خطرناک آزمائش، جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، ایسی بیماری، بچے مر گئے، نوکر چلے گئے، کتنا زیادہ نقصان ہوا مال کا، اتنی خطرناک بیماری، ایسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوئی ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج کیا سمجھتے؟ نہیں، طلاق ہونا بڑی مشکل چیز ہے، طلاق ہونا ہی بڑی مشکل چیز ہے۔ اصل میں یہ جہیز کی وجہ سے ہمارا ذہن کیا بن گیا، ایک ہی مرتبہ نکاح ہوگا مسلمان عورت کا، بس وہ ایک مرتبہ ہونا ہی بڑی مشکل ہے۔ اب ایک مرتبہ ہو گیا تو اب زندگی پوری، جیسا کہ وہ بات بھی بولتے نا، جہاں سے ڈولی گئی وہیں سے ڈولا بھی نکلنا، نعوذ باللہ، غلط بات ہے یہ غلط بات ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں بولتا جہاں ڈولی گئی وہیں سے ڈولا نکلنا، اسی لیے تو لوگ خودکشی کر کے مر رہے۔ ہمارے امی بابا بڑی مشکل سے میرے کو شادی کر کے دیے، اب کیا کرنا، شوہر کا ظلم ہوئے تو بھی برداشت کر لینا، ساس کا ظلم ہوئے تو بھی برداشت کر لینا، مرے تو یہیں مر کے نکلنا، اس لیے خودکشی کر کے مر جاتی۔ نہیں، اسلام بتایا وہاں ظلم ہو رہا تیرے لیے راستہ ہے، مرد پر ظلم ہو رہا تو اس کے لیے راستہ ہے، طلاق دے سکتا، عورت پر ظلم ہو رہا اس کے لیے راستہ ہے، خلا لے سکتی، دوسری شادی کر سکتی، صحابہ صحابیات نہیں کرے۔ اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ، اسلام پر عمل نہیں کرنے کا نتیجہ ہے یہ، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام، آسیہ کون ہے؟ آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ، اس سے بھی بڑا ظلم ہوا کسی عورت پر، شوہر زندہ جسم پہ کیلے مار رہا تھا، ایسی حالت میں بھی آسیہ نے یہ نہیں سوچا، حالانکہ معلوم ہوا تھا نا آسیہ کو، میرا شوہر تو فرعون ہے، جب اس کو میں معلوم ہو جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس کو رب نہیں مانتی، میں اللہ کو رب مانتی، تو وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے قتل کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ اس کے قتل کرنے سے بہتر میں قتل کر کے مر جاتی، اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے مر جاتی، کود کے مر جاتی اوپر سے، یا پانی میں ڈوب کے مر جاتی۔ اس طرح سوچا آسیہ نے، کیا سوچا؟ نہیں، میں مواحدہ ہوں، میں اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ہی مروں گی، کوئی بات نہیں، وہ مار رہا ہے اس کے ہاتھوں میں مروں گی تو شہید کہلاؤں گی، لیکن اپنے آپ کو خودکشی کر کے نہیں مری آسیہ۔ یہ سبق ہے، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام میں حل ہے۔ تمہارا شوہر یا تمہاری ساس یا تمہارے سسرال والے جو ظلم کر رہے، وہ آسیہ کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن آسیہ نے خودکشی نہیں کی۔ کتنے واقعات بتاؤں میں آپ کو، حضرت حاجرہ، کیسی آزمائش، چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کر ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کے آئے، اللہ کون سا جانور آتا کہ کیا کھا لیتا کہ میں کیا کھا کے زندہ رہنا، کیا پی کے زندہ رہنا، اس سے بہتر ہے کہ خودکشی کر کے مر جاتی ہوں، بچے کو پانی میں پھینک دے کہ میں بھی لٹک کے مر جاتی ہوں، نعوذ باللہ۔ اس طرح سوچا، اللہ پہ بھروسہ، مایوس نہیں ہوئی، اللہ پہ توکل، اللہ کے لیے مجھے چھوڑا جا رہا، اللہ ہی مجھے کھلائے گا، اللہ ہی پلائے گا، بھروسہ کر کے رہی، الحمدللہ آج وہاں پر ہم سب جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، خودکشی حل نہیں ہے، اسلام حل بتاتا، اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ طلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے، ان کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، زبردستی طلاق دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتی تھی، اے دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دعوت کی وجہ سے، آپ کے دعوت دین کے کام کی وجہ سے آج ہمارے بچیوں کو گھر میں آنا پڑا، ایک نہیں دو بیٹیاں طلاق لے کے گھر میں آ کے بیٹھی، کتنی بڑی مشکل ہے ہمارے لیے، اس سے بہتر ہے کہ تم دعوت دین کا کام چھوڑ دو۔ بولے مایوس ہوئے؟ نہیں، اللہ پہ بھروسہ،
اللہ اس سے اچھا پیغام دے گا، اللہ اس سے اچھا رزق دے گا، اللہ اس سے بہتر زندگی دے گا، یہ امید رہنا مسلمان کو۔ اللہ کے لیے غور کرنا ان تمام باتوں پر۔ تو بہرحال اگر کوئی آج دنیاوی خواہشات کی وجہ سے بھی کئی لوگ کیا ہے خودکشی کرتے ہیں، تو بہرحال اگر کوئی آج کے ماحول میں کوئی مایوس ہو گیا، اگر وہ خودکشی کی باتیں کر رہا تو اسے ہنسی میں نہیں ٹالنا، اسے مذاق نہیں بنانا، اسے چپ نہیں کرانا، ارے خاموش بیٹھو کیا پاگل جیسی۔ آج بولتے نا کئی لوگ ہم باتوں میں، نہیں جی میرے کو مر جانا دل بول رہا، نہیں جی میں خودکشی کر لینا دل بول رہا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ، زندہ رہنے سے بہتر مر گئی تو بھی اچھا تھا۔ کئی لوگ میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو بیویاں خاص طور سے عورتیں بھی یا مرد بھی کبھی کبھی یہ بول دیتا، میں چلے جاتی، میں ختم ہو جاتی، میں نکل جاتی، میں مر جاتی۔ اس کو لوگ کیا سمجھتے، مذاق سمجھتے، دھمکی دے رہے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہاں جا مر گئے تو مر جاؤ بولتے، دیکھیں گے کہاں تک جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں بولنا۔ یہ پہلا خیال ہے، جب مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، اس کو اگر ہنسی میں، مذاق میں یا غصہ کر کے خاموش ہو جا اگر بولیں گے، وہ بیماری بڑھتی جاتی۔ اس کو سیریس لینا، اس کو اب وہ مایوس ہو رہا ہے، اس سے بات کرنا، اس کو ہمت دلانا، اس کو بار بار بولنا، اس کو امید دلانا، دیکھ کیا ہوا، کیوں ایسی باتیں کر رہا، پورا سننا، اس کو اللہ پر بھروسہ دلانا، ہمت دینا، اس کی مدد کرنا ہو سکے تو۔ اگر کوئی ایسی باتیں بول رہا اس کی مدد کرو، پیسوں سے ہو سکتا پیسوں سے مدد کرو، اچھے مشورے سے ہو سکتا اچھے مشورے دو اس کو، اس کی مدد کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی اس کو، دیکھ اگر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، دیکھ مر گیا تو جنت میں نہیں جاتا، پھر اس طرح اس کو ڈرانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ بات بولا کہ میں مر جاؤں گا، نکل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، تو اسے ہمت دلاتے ہوئے، اس کو ہنسی مذاق نہ بناتے ہوئے، اس کو ہمیشہ سپورٹ کرنے والے بننا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر اس کو ایک بات میں چپ کرائیں گے، چپ خاموش دوبارہ ایسی باتیں نہیں کرنا، تو اس نے جو پہلی مرتبہ خیال آیا تو ہمت کر کے تمہارے سامنے آ کے بولا نا میں مر جاؤں گا بول کے، وہ دوبارہ اب وہ ہمت کر کے بول بھی نہیں سکتا، جا کے مر جاتا ہوں۔ ہمت کر کے وہ بولا میں مر جاؤں گا، لیکن دوبارہ نہیں بولتا، اب وہ ہمت نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو ڈانٹا۔ تو ایسے لوگوں کو سیریس لینا ہے، خاموش نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسلام جو حل بتاتا ہے، تیسرا حل، اسلام جو تیسرا حل بتاتا ہے خودکشی سے روکنے کے لیے، وہ ہے، اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں، مشکلیں، تکلیفیں آ رہی ہے، یہ سب تمہارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن رہی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی تھکاوٹ یا کوئی بیماری لگتی ہے، اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر بھی اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ کیا ہے حدیث کے الفاظ، غور سے سنو، یاد رکھو، مسلمان کو تھکاوٹ جو ہوتی، کسی مسلمان کو کوئی بیماری لگتی، حتیٰ کہ کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا، یعنی اتنی بھی تکلیف اگر ہوتی، اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا، بول رہے۔ تو ہمارے زندگی میں جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو بیماریاں، جو تکلیفیں، جو ٹینشن آ رہی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کے بدلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ یہ سوچ کے انسان کیا ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ اسلام جو چوتھا حل دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام جو چوتھا حل دیتا ہے وہ ہے دعا کرنا، دعائیں پڑھنا۔ مصیبتوں سے بھاگنا نہیں ہے، چھٹکارا حاصل کر کے خودکشی کر کے مرنا نہیں، دعائیں کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی یہ روایت ہے غالباً، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ ہماری تقدیر میں جو مصیبتیں بھی لکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ تقدیر کو نہیں بدلتا، تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے مگر دعا کے، سوائے دعا کے۔ یعنی تم دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کو بھی بدل دے گا۔ آج کی مشکل، آج کا ٹینشن، آج کی پریشانی کل خوشی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تم دعائیں تو کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کئی دعائیں بھی سکھائے ہم لوگوں کو مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشانی کے وقت ایک دعا پڑھنے کے لیے سکھائی، تلقین کی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ابو داؤد کی روایت۔ یہ دعائیں پڑھنا ہے ہم کو۔ اسی طرح ایک دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کے وقت یہ ایک دعا اور پڑھتے تھے، وہ دعا کون سی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ اے زندہ، اے قائم رہنے والے رب، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے، کون سی؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہذا تو مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرا ہر کام میرے لیے ٹھیک کر دے۔ ابو داؤد کی روایت۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بھی، کون سی؟ جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حاکم کی یہ روایت ہے۔ یہ دعائیں ہم پڑھنا، ان دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے نکالتا، پریشانیوں سے نکالتا، تکلیفوں سے نکالتا۔ یہ دعائیں سب چھوڑ کر، بھول کر خودکشی کا راستہ آج مسلمان اپنا لیا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال اسلام جو پانچواں حل بتاتا ہے، پانچواں حل جو اسلام بتاتا ہے خودکشی سے روکنے کے لیے، وہ ہے اسلام ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، غالباً ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ یعنی جیل میں ایک انسان اپنی منمانی، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، اسی طرح دنیا میں ایک مسلمان اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا۔ مومن کے لیے تو ہمیشہ کی خوشیاں جنت میں ہے، یہ دنیا تو تکلیفوں سے ہی گزارنا ہے۔ یہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے، اگر مسلمان، اگر کوئی انسان ان باتوں پر عمل کرتا، سوچتا ارے یہ دنیا کیا ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، ہمیشہ کی خوشی تو اللہ مجھے جنت کی شکل میں دینے والا ہے، یہ تو ایک قید خانہ ہے، اس طرح اگر زندگی گزارے گا تو وہ خودکشی کر کے نہیں مرے گا۔ تو بہرحال آخر میں ایک 2-3 واقعات بول دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ تاکہ یہ میرا پیغام ہر اس آدمی تک پہنچے جو بھی خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کم از کم اس کا ارادہ تو تبدیل ہو جائے۔ اس لیے کچھ واقعات میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو کافروں کے میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، یعنی غیر مسلموں کے کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں۔ اب یہ غیر مسلموں کی کیوں میں مثالیں دے رہا ہوں؟ غیر مسلم بھی اگر آج کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، اللہ ہی اسے وہ توفیق دیا، اس لیے وہ ہو رہا ہے۔ اب تک ہم صحابہ کے اور انبیاء کے واقعات سنے، اور اب ہمارے ماحول میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کام کرے، کارنامے کرے، ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ہے جو آسٹریلیا میں 1982 میں پیدا ہوا، ایک آدمی جو 1982 میں آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا، پیدائشی طور پر اس کا نہ 2 ہاتھ ہے نہ 2 پیر ہے، اور پیر بھی گھٹنوں تک نہیں بلکہ اس کی کمر تک پیر نہیں ہے۔ یہ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا، اب وہ جیسے ہی 3-4 سال کی عمر کو پہنچا، اس کے ماں باپ نے جب اسے اسکول میں شریک کیا، اب سوچ کے دیکھو اگر میرے بھی 2 ہاتھ نہ ہوتے، میرے بھی 2 پیر نہ ہوتے تو میری حالت کیا ہوتی۔ جب اسکول میں گیا تو اس کے ساتھ والے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ 5 سال، 6 سال، 8 سال، اس طرح ایک کے بعد ایک اس کی عمر بڑھتے گئی،
لوگ جہاں بھی جا رہے وہاں پر مذاق اڑا رہے. 10 سال کی عمر میں اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں, ایسی زندگی کا کیا فائدہ. 10 سال کا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ, میں خودکشی کر کے مر جاؤں. لیکن اچانک ایک نیوز میں, ایک پیپر میں یا ایک لیٹر میں اس نے کچھ واقعات پڑھا, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جس کے کوئی ہاتھ نہیں ہے, کسی کے پیر نہیں ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں جب اس نے پڑھا اس کے ذہن میں ایک خیال آیا, ایک امید آئی, نہیں, لوگ ہاتھ پیر رکھنے کے باوجود جو کام کرتے ہیں میں ہاتھ پیروں کے نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ کر سکتا ہوں, میں کوشش کروں گا. اب اس نے زندگی کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور وہ کارنامے کرا. لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں, وہ منہ سے لکھتا ہے. لوگ اپنے ہاتھوں سے گولف کھیلتے ہیں, وہ اپنے گردن میں وہ سٹک پکڑ کے گولف کھیلتا ہے. لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں پیروں سے, وہ اس کی جیسی جسم ہے اسی طرح وہ آج فٹ بال کھیلتا ہے. لوگ ہاتھوں پیروں کو ہلاتے ہوئے سوئمنگ کرتے ہیں, لیکن وہ بغیر ہاتھ اور پیر کے بھی وہ سوئمنگ کرتا ہے. وہ ایسے ایسے کارنامے کر دیا, اتنی چھوٹی عمر میں ایسے ایسے کارنامے کر دیا. وہ 17 سال کی عمر میں ایٹیٹیوڈ کے نام پہ ایک بڑا ادارہ کھول لیا. پھر اس کے بعد صرف 20 سال کی عمر میں پوری دنیا میں سب سے فیمس موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے جانا گیا, صرف 20 سال کی عمر میں. آج تک تقریباً 45 دیشوں کا, 45 ملکوں کا سفر کر کے کروڑوں لوگوں کو سپیچ دیتے ہوئے, انسپریشن دیتے ہوئے آ رہا ہے. اس کا نام ہے نک وویجس. اگر ہم لوگ غور کرتے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے, ہم کیا نہیں کر سکتے, غور کرو. اور ایک بھی واقعہ سناؤں, ایسے واقعات تو کئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں غریب ہوں, میں قرضوں میں ہوں, میں کیا کھاؤں گا, میرے بچوں کو کیا کھلاؤں گا, ایسی زندگی کا کیا فائدہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں 10th میں فیل ہو گیا, انٹر میں فیل ہو گیا, ڈگری میں فیل ہو گیا, تو اب میرے پاس پڑھائی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا, اس لیے خودکشی کر کے مر رہے ہیں. سنو, پڑھائی, غریبی, یہ کوئی بھی چیز کا نہ ہونا زندگی کو ختم کرنے کا وجہ نہیں بنتا. ایک آدمی کے بارے میں غور کیجئے جس کے گھر میں صرف اس کے بچپن میں 3 ٹائم کا کھانا ملنا ہی بڑا مشکل تھا. ایک فیملی جو کسی کام کرنے کے لیے راجستھان چھوڑ کر, حالانکہ راجستھان کے تھے وہ راجستھان چھوڑ کر اے پی میں آئے اور زندگی بسر کرنے لگے. اس کے ماں باپ تھے اور اس ماں باپ کے ان کی اولاد 8 تھی, یعنی میاں بیوی, ان کی 8 بچے. ان کی غریبی اتنی, اس کا باپ کپڑوں کی دکان میں کام کرتا ہے, غریبی اتنی کہ 3 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے کھانا بڑی مشکل. وہ کپڑوں کی دکان میں کام کرنے لگا. اب وہ بچہ صرف 5th کلاس تک پڑھا, 5 کلاس تک پڑھائی پڑھا. اس کے بعد وہ ایک سونے کی دکان میں کام کرنے کے لیے, محنت مزدوری کرنے کے لیے چلے گیا. اس کے بعد کرتے کرتے تھوڑا سا جیسے ہی بڑا ہوا, اسے بنانا آ گیا. اب وہ کیا کیا, خود محنت کرا, رات میں صرف 2-3 گھنٹے سوتے ہوئے محنت کرنے لگا. پھر اس کے بعد اس کے گھر میں اس کے ماں کے جو سونے کی چوڑیاں تھی وہ لے کے خود کانوں کے بالیاں بنایا, پھر اس کو مارکیٹ میں بیچا, پھر اس کے ساتھ تھوڑے پیسے آئے, پھر اس کو لے کے اور بڑھایا. اس طرح بڑھاتے آج اس کا کاروبار 12,000 کروڑ کا کاروبار ہے. وہ کوئی اور نہیں, للتا جیولری کے نام سے جسے ہم آج دیکھتے ہیں مارکیٹ میں, اس کا اونر, جس کی پیدائش کے بعد اس کے بچپن میں 3 ٹائم کا کھانا کھانا اس کے لیے مشکل تھا. 12,000 کروڑ کا مالک ہے آج وہ. اللہ کے لیے غور کر. پڑھائی نہیں. ایک اور آدمی کے بارے میں بتاؤں جو 1923 میں انڈیا پاکستان الگ ہونے سے پہلے اس کی پیدائش ہوئی. جب وہ انڈیا پاکستان الگ ہو گیا, وہ انڈیا میں آ کے بسنے لگا. اس کا نام ہے مہاشے دھرمپال. وہ صرف 4 کلاس پڑھا, 4 کلاس, 4th کلاس تک پڑھنے والا ہو. وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گھوڑے کا ٹانگا چلاتا تھا. دن میں 2 روپے ملے تو بڑی بات تھی اس کے لیے. لیکن آج اس کا بزنس 25,000 کروڑ کے بزنس کا مالک ہے. وہ کون ہے؟ مہاشے دھرمپال, جو کہ MDH مسالے کا اونر ہے. 25,000 کروڑ کے بزنس کا مالک ہے.
اللہ کے لیے غور کر. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو دے سکتا ہے بغیر پڑھائی کے. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک غیر مسلم کو دے سکتا ہے, غریبی کی حالت سے بھی نکال کر کروڑ پتی بنا سکتا ہے. مسلمان اتنا کمزور کہ اس اللہ کو ماننے والا, اس اللہ پر ایمان رکھنے والا ہونے کے باوجود خودکشی کر کے مر جائے. کیا جو آدمی خودکشی کر کے مر گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ دیکھیے حدیثوں میں تو الفاظ یہی ہے کہ جس نے خودکشی کر لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور وہ جنت اس کے لیے حرام ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں دوسری حدیثوں کو دلیل بنا کر, کون سی؟ وہ حدیث جو جہنم کے تعلق سے قیامت کے دن جہنم کہے گی, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور کوئی ہے جہنم میں, تو جہنم کہے گی اے اللہ اب میرے اندر سوائے مشرک اور کافر کے کوئی نہیں ہے. اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے بھی شرک نہیں کیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, جس نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. ایسی حدیثیں ہیں. ان حدیثوں کو دلیل بنا کر علماء کہتے ہیں کہ اب یہ جو حدیث میں الفاظ آئے کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, ابدا کا جو لفظ آیا, ابدا کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک یہ لوگ جہنم میں رہیں گے, یعنی بہت دنوں تک یہ لوگ جہنم میں رہیں گے. اگر مواحد ہے, اگر شرک نہیں کر کے مرے لیکن خودکشی کر لیے لیکن شرک نہیں کرے, مواحد ہے, ایسے لوگ لمبے عرصے تک جہنم میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایک نہ ایک دن جنت میں جگہ دے گا. یہ علماء کا قول ہے, واللہ عالم. پہلی چیز. اور ایک بھی بات بتانا یہ ہے, کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے ایک آدمی کے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی خودکشی کرنے والے کی, لیکن صحابہ کو روکا بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تم بھی مت پڑھو بول کے نہیں بولے. بعد میں صحابہ جنازے کی نماز ادا کرے. تو اس حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی خودکشی کی اس کی جنازے کی نماز اس علاقے کے عالم, بڑے لوگ, معتبر لوگ نہ پڑھے, عام آدمی پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ خودکشی اتنا خطرناک گناہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھے.